السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں جلدی آج کے ایپیسوڈ یہ والی ریکارڈ کروں گی کیونکہ نیچے میرے ماموں آئے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے پاس جانا ہے، تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماموں واپس چلے جائیں، کیونکہ ماموں میرے صرف 15-20 منٹ کے لیے آتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی واپسی نا 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے، تو میں اتنا لمبا رسک نہیں لے سکتی۔ تو میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں، اسی لیے میں نے سوچا پہلے میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ تو مرمے قائزان ایپیسوڈ نمبر 82، تحریر عریج شاہ۔ نہیں قائزان، کل ساری رات میں نے ڈی گینگ کے لوگوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہیں یہ جان کر مایوسی ہی ہوگی کہ کہیں پر بھی ڈی گینگ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، میں نے رات ہر اس جگہ سے خبر لینے کی کوشش کی ہے جہاں ڈی گینگ کا کوئی بھی بندہ موجود ہو سکتا تھا، لیکن ڈی گینگ جیسے پوری طرح سے غائب ہے۔ یہ پورا کا پورا گینگ کہیں غائب ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ میں نے کل رات ہر اس جگہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے جن لوگوں کے ساتھ کبھی اس کا کوئی تعلق تھا یا کبھی ان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق ڈی گینگ غائب ہو چکا ہے، بالکل غائب، جیسے کبھی اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ میں خود بھی کافی وقت سے ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا تھا کہ اچانک سے یہ لوگ غائب ہو گئے، لیکن اب تو جیسے یہ سب کچھ بیکار لگ رہا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق جب سے ان کا باس غائب ہوا تھا، ان کا پورا گینگ ہی جیسے منظر سے ہٹ چکا ہے۔ کافی لوگوں نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، خاص کر کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ وہ پہلے سے ڈیلز وغیرہ کر چکے تھے۔ ان کے کافی سارے پروجیکٹ ادھورے ہیں جن پر انہوں نے کام کرنا تھا۔ 1-2 گینگز کا تو کہنا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کافی سارے وعدے کر کے گئے تھے کہ راتوں رات انہیں بہت امیر بنا دے گا، ان کے پاس اربوں کی دولت آ جائے گی، اور ان سب کے چکروں میں وہ کافی پیسہ بھی لے چکے تھے۔ کچھ لوگ تو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ بس ایک دفعہ ان کی خبر ملے اور وہ انہیں دنیا سے ہٹا دیں۔ باقی وہ ہسپتال کیس کے حوالے سے 2-3 ڈرگس گینگ کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملی ہے جو کہ ڈرگس کا کام کرتے ہیں اور آگے پیچھے منشیات سپلائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کافی ساری انفارمیشن میں ڈھونڈ کر لایا ہوں جن کے بارے میں میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن جس مقصد کے لیے میں گیا تھا، مطلب ڈی گینگ کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے، تو اس بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ قائزان کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن ڈی گینگ تھا۔ اگر ڈی گینگ یہ سب کچھ نہیں کروا رہا تھا تو پھر کون ہو سکتا تھا جو اس کی کمزوری پر وار کرنے کی کوشش کرے؟ ڈی گینگ کے حوالے سے اسے یہ شک تھا کہ شاید وہ لوگ اپنے باس کی
انفارمیشن لینے کے لیے اس پر حملہ کروا رہے ہوں گے، یا گھر کے اندر تک کی انفارمیشن لے کر قائزان کاظمی کی کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو گیا تھا۔ یہ ڈی گینگ کے لوگ تو پوری طرح سے غائب ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اسے شک صرف ڈی گینگ پر ہی ہو رہا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہی لوگ ہیں جو منزل پر آئے بغیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت قائزان جس پوزیشن پر تھا، ڈی گینگ کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری تھی اور سب ہی جانتے تھے کہ قائزان موت کے معاملے میں کتنا خطرناک ہے۔ وہ سامنے والے کو اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ ساتھ کھڑے آدمی شاید اس کی موت دیکھ کر ہی مر جائے۔ اس وقت اگر کوئی قائزان کے خلاف کچھ سوچ سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف ڈی گینگ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں بیٹا، بس یہی چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھوں گی۔ میں بھی نا یہاں تمہارے لیے کام کرنے آئی تھی، اور دیکھو تمہارے لیے ہی مصیبت بن گئی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ شرمندہ سی ہو کر بول رہی تھی، جبکہ مریم کو ان کا اس طرح سے شرمندہ ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی پلیز اس طرح سے نہ کہیں، آپ پر یہ مصیبت ہماری وجہ سے آئی ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ وہاں نہ آتی، ہمیں جھومر کے نیچے سے نہ ہٹاتی تو یقیناً وہ جھومر ہم پر گر جاتا۔ آپ نے تو ہماری جان بچائی ہے۔ میں نے تو قائزان کو بھی صبح جاتے ہوئے یاد کروایا تھا کہ صدقہ لازمی دے دیں۔ بے شک صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور آپ اس طرح سے بات نہ کریں۔ مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کی آج یہ حالت ہے۔ وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی، جبکہ آنٹی کے چہرے کی اداسی دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ بیٹا، میں کون ہوتی ہوں کسی کی جان بچانے والی یا کسی پر آئی مصیبت کو خود پر لینے والی؟ یہ تو میں نے وہاں اوپر سے اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ اگر گرا تو بہت نقصان پہنچائے گا۔ وہ بہت بڑا تھا سائز میں، اسی لیے میرے پیر پر لگ گیا، ورنہ یقیناً تم لوگوں کو ہٹاتے ہوئے میں بھی ہٹ جاتی تو مجھے بھی چوٹ نہیں لگتی۔ کوئی بات نہیں، میرے حصے میں یہ چوٹ میرے حصے کی تھی، تمہارے یا قائزان کے حصے کی نہیں۔ خدا کا شکر کرو کہ اللہ پاک نے تم لوگوں پر کوئی مصیبت نہیں آنے دی۔ شکر تو کرتے ہیں آنٹی، لیکن پھر بھی مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں نا اب آپ کا بہت سارا خیال رکھوں گی، ہمیشہ آپ کے آس پاس رہوں گی۔ پلیز آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی جب ان کا دھیان دروازے کی طرف گیا۔ بیٹا جلدی سے اندر جا کر اپنا موبائل فون لے کر آؤ، انہوں نے بے حد کم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب آنٹی؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگی، جبکہ ان کی نظروں کے تعاقب میں باہر کی طرف دیکھنا چاہتی تھی جب انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میری جان، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو،
جلدی سے اپنا موبائل فون لے کر آؤ، انہوں نے ڈبلیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ ڈبلیو جیسے سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، وہ فوراً ہی اپنے پنجرے سے باہر نکلتا باہر کی طرف ٹہلنے لگا تھا، جبکہ مریم کو ان کی بات سمجھے بغیر ہی اندر کی طرف چلی گئی۔ قائصان نے ایک ہفتے کے اندر ہی ترکی سے واپس آنے کے بعد اسے فون میں نمبر ڈلوا کر دیا تھا، جس پر وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو فون کر سکتی تھی۔ رسل رفیل کے علاوہ صرف قائصان کو ہی وہ فون کر سکتی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی سے بات کرنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فون اٹھانے کے لیے آئی اور جلدی سے فون اٹھا کر واپس باہر کی طرف آ گئی تھی۔ آنٹی کے پیر پر پلسٹر لگا ہوا تھا، جبکہ وہ دروازے کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً فون لا کر انہیں دیا تھا۔ بیٹا، جلدی سے قائصان کو فون کرو، انہوں نے کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے جلدی قائصان کو فون کرنے لگی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جو وہ اسے پریشان نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بتا رہی ہیں، یا شاید کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے، لیکن کچھ تو ہوا تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس نے فوراً ہی فون ملا کر قائصان کے نمبر اٹھاتے ہی آنٹی کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ وہ سکون سے اس سے بات کر سکیں۔ جبکہ ڈبلیو کو باہر دھوپ میں گھومتا دیکھ کر اس نے گھوڑا تھا۔ اس نے کہا تھا اندر پنجرے میں چھاؤں میں جا کر بیٹھے، لیکن وہ پھر سے دھوپ میں گھومنے لگا تھا۔ اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے ڈبلیو کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ وہ باہر کی طرف نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، میں زلیخا بات کر رہی ہوں۔ معاف کرنا تمہیں اس وقت تنگ کیا، میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ جس لڑکے نے آ کر ہمارے گھر میں جھومر ٹھیک کیا تھا، وہ لڑکا اس وقت دروازے پر کھڑا ہے اور مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ قائصان بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، کچھ مسئلہ ہونے والا ہے، پلیز تم جہاں بھی ہو جلدی سے گھر آ جاؤ، انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ ان کی پریشان آواز پر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جس طرح وہ گھبرائی ہوئی تھی، مطلب صاف تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور تھا، اور وہ لڑکا جس نے گھر میں آ کر جھومر ٹھیک کیا تھا، وہ اس وقت گھر پر کیا کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا شاید وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے، شاید وہ مریم کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے، اسی لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مریم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی غلط فہمی کا وہ شکار ہے۔ یقیناً وہ ایک عام سا لڑکا تھا جو اپنے کام کے سلسلے میں
یہاں آیا تھا، لیکن وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکا یا جان چھڑا کر چلا گیا تھا، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً یہاں کہانی کچھ اور ہی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی سوچ درست تھی۔ آنٹی پلیز، آپ مریم کو باہر مت نکلنے دیجیے گا، میں واپس آ رہا ہوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف نکلا تھا۔ بیٹا، مریم تو باہر ہے، وہاں ڈبلیو کے ساتھ، وہ اسے دھوپ میں جانے سے منع کر رہی تھی۔ وہ وہیں ہے باہر ڈبلیو کے پاس، رکو میں اسے منع کرتی ہوں، وہ کہنے ہی لگی تھی جب انہیں باہر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ چیخ اٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف ان کی چیخ سنتے ہوئے قائزان نے جلدی سے باہر کی راہ لی تھی اور بس وہ گھر پہنچنا چاہتا تھا جلد سے جلد۔ اس نے صبح جب ڈبلیو کے ساتھ باہر کا چکر لگایا تھا تب ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ آج اسے باہر دھوپ میں نہیں گھومنے دے گی۔ ویسے تو سردیاں آ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اتنی بھی سردی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے دھوپ میں کھیلنے کی اجازت دے دیتی، اسی لیے اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ دھوپ میں بالکل نہیں جائے گا، اور اب جب وہ باہر نکلی تو وہ دھوپ میں کھیل رہا تھا۔ اپنے بچے کی اس طرح کی نافرمانی اسے ہرگز قبول نہیں تھی، بس اسی لیے وہ اسے ڈانٹنے کے لیے اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ ڈبلیو، میں نے منع کیا تھا نا کہ تم باہر نہیں آؤ گے، آج تم اندر ہی رہو گے جب تک دھوپ نہیں چلی جاتی، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی، لیکن تم نے میری بات مانی ہی نہیں نا۔ اب جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، تم بالکل بھی اچھے بچے نہیں ہو۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ ڈبلیو بس اسے دیکھ رہا تھا، جب اچانک ہی وہ اس کا دوپٹہ پکڑ کر آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ ڈبلیو کی اس طرح کی حرکت پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا اور مستیاں کر رہا تھا۔ بدتمیز، میں تمہیں منع کر رہی ہوں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے، اور تم مزید کر رہے ہو، وہ اسے ڈانٹنے لگی تھی، جب باہر سے آتی زوردار گولی کی آواز پر وہ چیخ اٹھی، جبکہ ڈبلیو اسے گھسیٹتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر بھاگا تھا۔ جبکہ اسے داخل ہوتے دیکھ آنٹی نے فوراً سے پہلے گھر کا دروازہ بند کیا تھا۔ یا اللہ خیر، خدا کا شکر ہے کہ ڈبلیو تمہیں اندر لے کے آیا۔ وہ آدمی جس نے ہمارے گھر میں جھومر ٹھیک کیا تھا، وہ ہاتھ میں بندوق لیے آیا ہوا ہے باہر، میں نے قائزان کو بتا دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہے، تب تک تم یہیں گھر کے اندر رہو، کسی کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ مریم کی اپنی حالت بھی جیسے مرنے جیسی ہو گئی تھی۔
وہ وہیں صوفے پر بیٹھی مسلسل کانپے جا رہی تھی۔ ڈبلیو نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے محفوظ کیا تھا، جبکہ آنٹی بھی اپنا پیر گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پاس آتی اس کا سر اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ اللہ پاک کا کرم ہوا ہے میری بچی، یہ تو دشمن ہی بن گیا ہے۔ قائزان نے کہا ہے کہ وہ بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ابھی تمہارا شوہر آ جائے گا، وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ مریم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یقیناً وہ اس واقعے سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اگر وہ بس تھوڑی سی دیر کر دیتی تو یقیناً اس جگہ ہٹنے میں، تو یقیناً وہ گولی اس کے سینے میں بھی لگ سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے مارنے کی کوشش کون کر سکتا تھا۔ اس نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ کوئی اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا؟ لیکن اس بارے میں تو صرف قائزان ہی بتا سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے ماموں جا چکے ہیں، میں ریکارڈنگ کرتی رہ گئی، ماموں نے نیچے سے کہا او بیبو بائے میں جا رہا ہوں، اور یہاں ایسے ہمارے ماموں واپس چلے گئے۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں ویسے بھی جانے والی ہوں ماموں کے گھر، 2-3 دنوں میں تو چکر لگا کے آؤں گی، تو ہو جائے گی گپ شپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں لیکن برا لگا یار، میں ماموں کے پاس نہیں بیٹھ سکی۔ تو چلو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ ہو گئی اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔